سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ شرعی احکام جاننا چاہیں، کسی بھی مسئلے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو نمبر دکھائے جائیں گے، آپ ان پر کال کیجئے، چاہیں تو ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے آپ کا سوال پوچھنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جواب حاصل کریں گے۔ سلسلے میں آخر تک ہمارے ساتھ شریک رہیے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میرا دارالفتاح اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات یا اکثر میت جب ہو جاتی ہے کسی گھر میں تو لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 پاڑے پڑے جاتے ہیں، تو یہ پڑھنا ضروری ہوتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اور مثلا میت کو دفن کرنے سے پہلے بھی کیا اس کے لیے دعائے خیر کی جا سکتی ہے، دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ 2.5 پارے سے سورہ بقرہ کا پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جو میت ہے اس کے دفن سے پہلے یا اس کے دفن کے بعد، اس کی نماز جنازہ سے پہلے یا اس کی نماز جنازہ کے بعد، تمام صورتوں میں اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر، یوں ہی اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں، تو اسی لیے جو میت ہوتی ہے اس کے قریب سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لہذا اگر کوئی سورہ بقرہ کی تلاوت میت کے قریب کرتا ہے اور میت کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈھکا ہوا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ اس کے پاس یہ تلاوت قرآن کی جائے تو اس کی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، فرشتوں کا نزول ہوگا، رحمتیں نازل ہوں گی اور اس سے انشاءاللہ مردے کو فائدہ پہنچے گا۔ یوں ہی جو دعا ہے وہ دفن سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اور یوں ہی دفن کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ ہو چکی ہے اس کے بعد بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کا رب تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس بات کی اجازت پر حمد فرمائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور اس میں کوئی وقت کو مقید نہیں کیا۔ ہاں وہ اوقات کہ جس میں دیگر دلائل کے ذریعے تقیید ہوتی ہے، مثلا نماز میں کوئی ہاتھ بلند کر کے دعا مانگنا شروع کر دے تو ظاہر اس کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی بیت الخلاء کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر دعا مانگنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ جمعے کا خطبہ وہ سن رہا ہے تو اس وقت آواز کے ساتھ دعا نہیں کرے گا، دل کے اندر ہی دعا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے مواقع قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت وہ خاموش رہے گا۔ اس کے علاوہ جو مواقع ہیں اس میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر مقام پہ دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جنازے کے بعد بھی دعا کرنے پر کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، اس کے بعد بھی دعا کی جا سکتی ہے، دفنانے سے پہلے بھی میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا مواقع تو آپ نے بتائے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی دعا کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ اب جیسے قرآن پاک میں بھی آپ نے فرمایا کہ پڑھنے میں حرج نہیں بلکہ تو برکت کا باعث ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ سا آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ قرآن خوانی آپ آئیے، گئے قرآن خوانی ہوئی، قرآن پاک پڑھا، تو مقصد جب وہ بتایا گیا کہ وہ یہ تھا کہ ان کے کسی گھر کے کسی فرد نے کوئی قتل کر دیا ہے اور واقعتاً قتل کیا ہے اور وہ قید میں ہے، اس کی رہائی کے لیے قرآن خوانی کروا رہے ہیں، اور پھر آخر میں ظاہر سی بات ہے اس کام کے لیے دعا بھی
کروائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دے، تو اب پتہ ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اور اس کو جرم کی سزا اس کی بنتی ہے، تو کیا ان کاموں کے لیے کہ جو واقعتاً پتہ ہے کہ غلط ہوئے تو قرآن خوانی کروانا، دعا کروانا، کیا اس کی کوئی مذمت کی جائے گی، یہ جائز ہے، درست ہے؟ دیکھیں اگر تو واقعی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس نے قتل کیا ہی تھا، جی جی جس کے لیے یہ قرآن خوانی کروا کے اور یہ دعا وغیرہ کروائی جا رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ ایک تو وہ مجرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے لیے اگر دعا کروا رہے ہیں، اس کے لیے یہ قرآن خوانی کا اہتمام کروا رہے ہیں، تو اس میں جیسے مثال کے طور پہ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے یا تو قصاص ہے یا پھر دیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر قصاص جو میت کے ورثہ ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ ہم نے اس سے قصاص ہی لینا، دیت نہیں لینی، تو ظاہر ہے کہ پھر قصاص ہی اس کا ہوگا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مقتول کے ورثہ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ دیت لے لیں یا قصاص لے لیں، تو اب اگر وہ اس لیے دعا کرواتے ہیں کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں جس کو قتل کیا گیا اس کے ورثہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ دیت لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ دعا ظاہر سی بات ہے کہ کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں تاکہ یہ چیز حاصل ہو جائے، تو اتنے تک تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اب کیس لگا ہوا ہے اور جو ہمارے یہاں پہ حال ہوتا ہے کہ جو گناہگار ہے، مجرم ہے، اس کی بھی وکالت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کے جرم کو ثابت کریں، الٹا اس کو بے گناہ قرار دلوا دیتے ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، کسی کے پاس اثر و رسوخ موجود ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی جو اختیارات ہوتے ہیں وہ الٹا مظلوم جو ہوتا ہے، مقتول جو ہوتا ہے، وہ لوگ اس کی وجہ سے آزمائش کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک سراسر نا انصافی ہے اور بالکل شریعت مطہرہ کی اس میں خلاف ورزی موجود ہے۔ اب اس وجہ سے وہ کروا رہے ہیں کہ ہم نے کیس لگایا ہوا ہے اور ہم کیس اس انداز میں جیت جائیں کہ ہمارا جو مجرم ہے جس نے قتل کیا ہے وہ سرے سے بے گناہ ثابت ہو جائے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، تو یہ حرام ہے۔ اس کے لیے تو کوشش کرنا ہی حرام ہے چیز ہے کہ آپ اس طرح کا اسلامی طریقے سے بندوبست کریں، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جو ہے وہ قرآن خوانی کروانا، اس کام کے لیے دعا کروانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن یوں ہے کہ اگر ورثہ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، اس لیے قرآن خوانی کروانا، دعا کروانا، ہاں یعنی وہ دیت کے لیے راضی ہو جائیں یا معاف کرنے پر راضی ہو جائیں تو حرج نہیں ہے، یہ نیت ہونی چاہیے، تو جی پھر ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس میں اور حکمتیں بہت ساری ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ سمجھے گا کہ جس کے دل کے اندر اسلام کا درد موجود ہے، قاضی اسلام ہو اور وہ دیکھے کہ بھائی اب مثال کے طور پہ یہ عادی مجرم ہے، پتہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو دوبارہ اس طرح کا جرم کرے گا، تو قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، کہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی موجود ہے۔ تو اب ایسے شخص کو چھوڑنا یہ قاضی کی جو ہے وہ بالکل نادانی پر دلالت کرے گا۔ جو حاکم اسلام ہو، قاضی اسلام ہو، شرع کو سمجھتا ہو، لوگوں کا مخلص ہو، تو وہ ایسے موقع پر اس کا سد باب کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست اس کے اندر ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ جرم یہاں پر رک سکے، ورنہ اس کو چھوڑنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مزید اور تباہی مچائے اور خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا کرے۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کے بہت سارے معاملات یہ چلتے ہیں جن سے گریز اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہمیں حکمران عطا فرمائے، عقل سلیم والے کے جو اس طرح کے معاملات کو روکیں۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ میں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آپ نے قصاص کا کہا کہ قصاص ہوتا ہے یہ دیت، تو یہ قصاص ہر قتل میں نہیں ہے، وہ صورتیں تو پیش نظر رہیں گی نا، کہ ایسا نہیں کہ ہمارا ظاہر ہے یعنی اصل میں ہم نے کوئی یہاں پہ صورتیں تو بیان کی نہیں قتل کی کہ قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے، ایک جو مسئلہ ہے اس کو بیان کیا کہ کہاں پہ دعا کر سکتے ہیں اور کہاں پہ دعا کرنا صحیح نہیں رہے گا۔ اب یہ قتل کی مرنے مارنے کی باتیں ہیں، تو سوال اسی جنس سے ہے کہ سنا ہے کہ جمعے کے دن جو مرتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، تو کوئی اپنے آپ کو جمعے والے دن مار ہی دے تو کیا بچ جائے گا اس سے؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں ایک تو یہ ساری چیزیں مشیت باری تعالیٰ پر ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہوتی ہیں، اس کی چاہت پر ہوتی ہیں، وہ چاہے تو ایسا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ احادیث طیبہ اس پر پورا یقین بندے کو رکھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ تمام چیزیں مقید ہوتی ہیں ایمان کے ساتھ، اچھے خاتمے کے ساتھ۔ اب اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کا ایمان ہی ضائع ہو گیا تو اب بھلے وہ ساری زندگی اچھے عمل کرتا رہا ہو، جو بھی فوائد جو کچھ احادیث کے اندر اس کے لیے بشارتیں وغیرہ آئی ہیں، اگر ایمان ضائع ہو گیا تو اس میں سے کچھ بھی اس کو
نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن پاک میں وہ مؤمن کی شرط ہے کہ جب تک وہ مومن نہیں ہوگا اس کے نیک اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ جمعے کے دن جو انتقال ہے اس کی بنیاد پر یہ تو ہے فتنہ قبر سے، یعنی جو سوالات قبر ہے اس سے بندہ محفوظ رہے گا، لیکن ایک امید کی بات ہے کہ امید ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی۔ اول تو اس نے یہ حرام کام کیا، خودکشی، ٹھیک ہے، خودکشی کی، یہ حرام کام کیا، یعنی حرام کام کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اب اگر وہ مر بھی گیا تو حرام کام کرتا ہوا مرا، اور اس کے اوپر وعید موجود ہے کہ ہمیشہ اسی طرح وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا، یعنی خودکشی کرنے کے بعد اس کی جان چھوٹے گی نہیں، الٹا جان اس کی مزید پھنسے گی، تو ہمیشہ اسی انداز میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ موت اور زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خودکشی اس کا ایک سبب بن سکتی ہے، تو اب اس نے خودکشی کی، اتفاق ہے کہ وہ مرا ہی نہیں، بچ گیا، دوسرے دن جا کے مرا، وہ تیسرے دن جا کے مرا، تو اب پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ گناہ اپنے سر پہ بھی لے لیا، اور جو تصور اس نے کیا ہوا تھا، باطل تصور کیا ہوا تھا جو اس کو ملنا ہی نہیں تھا، الٹا اس نے اپنے سر کے اوپر یہ بات لے لی کہ اب جا کے وہ دوسرے تیسرے دن مر رہا ہے، تو وہ کہاں جو فتنہ قبر سے محفوظ رہنے والی بات ہے اس کو حاصل ہوگی۔ تو لہذا یہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے، جاہلانہ بات ہے۔ کوئی مدینہ شریف میں مرنے کی تمنا کرے اور وہاں جا کے خودکشی کر لے تو جائز تھوڑی ہوگا کہ وہاں جا کے اپنے آپ کو مار رہا ہے، نہ جہاد کے اندر اس بات کی دعا اجازت کر ہوتی سکتے ہے۔ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جمعے کے دن موت دے۔ ہاں بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدینے میں جمعے کے دن ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ موت تو آنی ہی ہے، لیکن جب آئے تو پھر اس انداز سے آئے کہ اس کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ستاروں کے ذریعے فال نکالے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم اصلاح فرما دیں۔ جی حضور، ستاروں کے ذریعے فال نکالے جاتے ہیں، اب یہ تو مجھے نہیں ستاروں سے معلوم حال کہ تو معلوم کیا جاتا ہے، یہ فال اب کس طرح نکالتے ہیں یہ تو معلوم نہیں۔ بہرحال ستاروں کا جو علم ہے اس کے حوالے سے کہ اس کو عمل کے اندر لانا، ایک تو ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، اس کو عمل میں لانا یہ حرام ہے، بالکل بھی اس کے ذریعے سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ستاروں کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر کے مستقبل کے حوالے سے اس پہ کوئی فیصلہ کیا جائے، یہ علم حاصل کرنا، اس انداز میں اس کو استعمال کرنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ تو فال اب جس طریقے سے بھی نکالی جاتی ہو ستاروں کے ذریعے، شرعاً اس کی اجازت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام محمد اسماعیل اتاری، ڈی ایم جمالی بلوچستان۔ کیا تفسیر صراط الجنان کو بغیر وضو کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے؟ جی، تفسیر صراط الجنان ہو یا کوئی بھی تفسیر قرآن ہو، اردو میں ہو عربی میں ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں فرق ہے، یعنی جو چھوٹی تفسیریں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کے بالکل تابع ہیں کہ ان کو اٹھائیں تو گویا کہ قرآن پاک آپ نے اٹھایا، جیسے تفسیر خزائن العرفان ہے یا تفسیر نور العرفان ہے، قرآن پاک ہے، اس کے اندر ترجمہ اور تفسیر اس کے حواشی کے اندر سائڈ کے اندر تھوڑا سا لکھ دیا گیا ہے، تو ایسے کو تو بے وضو اٹھانے کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے کہ اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اور جہاں تک رہا بڑی تفسیر ہے، جیسے تفسیر صراط الجنان ہے یا عربی کے اندر جو بڑی بڑی تفسیر ہوتی ہیں وہ، تو ان کے حوالے سے دینی کتاب کوئی بھی ہو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باوضو اٹھائیں، اور اگر بے وضو اٹھائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی کپڑا وغیرہ ہو، دستانہ وغیرہ ہو، اس کے ذریعے سے اٹھائیں۔ اور اگر آپ نے بے وضو اٹھایا تو اٹھانا تو جائز ہے بڑی تفسیروں کو یا دینی کتابوں کو، لیکن جہاں جہاں اس میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے اس مقام پر اور اس کے بالکل پیچھے، اس کے بالکل عین ہی پیچھے جو ہے وہ ہاتھ لگانا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ مثلا تفسیر صراط الجنان آپ نے اٹھائی تو اس میں اب مثال کے طور پر اوپر کے صفحے پر آیت لکھی ہوئی، ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اس پر بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اور اس کے بالکل پیچھے بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نیچے سے آپ نے پکڑا ہوا ہے اور آپ اس کو اس انداز میں پلٹ دیتے ہیں تو شرعاً اس طرح پڑھنا، اس کو پلٹنا جائز ہے، پکڑنا جائز ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو رہیں اور باوضو ہی ان چیزوں کو پڑھیں، اس لیے کہ ایک تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا اور آیت کہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے، خصوصاً بڑی تفاسیر کے اندر کہ اس میں بطور استدلال بھی کئی آیتیں درمیان کے اندر لکھی ہوتی ہیں جس کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں چل رہا اور ہاتھ رکھتا ہوا جا رہا ہے، تو اس میں عافیت اسی کے اندر ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ باوضو ہی یہ تفاسیر پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کسی نے بے وضو پڑھا اور اس نے ہاتھ نہیں رکھا قرآن پاک جہاں لکھا ہوا تھا، آیات جہاں لکھی ہوئی تھی، ترجمہ جہاں لکھا ہوا تھا وہاں پر اور اس کے بالکل پیچھے، تو اس صورت میں اس کا یہ پکڑنا جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔
میرا نام صدام حسین ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سبز رنگ کا ماما باندھتے ہیں یہ سب سے پہلے کس نے باندھا؟ سبز امامہ شریف کی سب سے پہلے کس نے باندھا؟ یہ تو کوئی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ سب سے پہلے کس نے باندھا. البتہ اتنا ہے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے ضیاء القلوب کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دستار ہوتی تھی، آپ کی امامہ شریف ہوتا تھا، وہ اکثر سیاہ اور سفید ہوا کرتا تھا، اور کبھی سفید ہوتا تھا اور بعض اوقات آپ کا سبز پہننا بھی ثابت ہے. یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا. اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند اسحاق بن راہویہ، ان دونوں کے اندر ایک تابعی بزرگ کا یہ قول موجود ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف رنگوں کے امامے پہنتے ہوئے دیکھا، کہ صحابہ نے مختلف رنگوں کے امامے پہنے ہیں، تو ان میں سے ایک رنگ جو ہے وہ سبز رنگ بھی ذکر کیا کہ انہوں نے سبز رنگ کا امامہ یہ پہنا ہوا ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تصریح کی ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ حدیث کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی سبز رنگ کے امامے پہننے کا تذکرہ موجود ہے. تو تذکرہ اس حوالے سے موجود ہے. باقی رہا کہ ابتدا اس کی کس نے کی، تو اس بارے میں کہیں پڑھا نہیں ہے، اور مشکل یہ کہ کہیں اس بات میں لکھا ہو کہ سب سے پہلے انہوں نے سبز امامہ پہنا تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قرآن پاک سننے کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، قرآن پاک سننا علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ پڑھنے سے افضل ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا تو مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، جبکہ قرآن پاک کو سننا یہ فرض ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو جو وہاں پر حاضر ہوا ہے سننے کی نیت سے، اس کے لیے سننا فرض ہوتا ہے. اب جب وہ سنے گا تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا. اور اہل سنت کا بالاتفاق اس پر اجماع ہے، تمام کے تمام اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ عمل کوئی سا بھی ہو، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، یہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اب چاہے زندہ کو کریں چاہے مردہ کو کریں، ہر ایک کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے. تو لہذا اگر قرآن پاک کسی نے سنا، اچھی نیت کے ساتھ سنا، اخلاص کے ساتھ سنا، تو اس صورت میں اس کو چونکہ ثواب ملنے کی امید ہے تو اس ثواب کو وہ میت کو ایصال کر سکتا ہے، چاہے تو زندوں کو بھی ایصال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر طواف کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کر سکتی ہے. یعنی بعض صورتیں بنتی ہیں کہ جس میں شہوت کے ساتھ چھونے وغیرہ کے حوالے سے ممانعت آئے گی، لیکن مطلقاً ویسے اگر وہ ہاتھ پکڑ کے طواف کر رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اس امت سے پہلے ہی بدشگونی لی جاتی تھی یا صرف اس امت میں لوگوں نے بدشگونی لینا شروع کی؟ سفر کا مہینہ آتا ہے نا تو بدشگونی پر سوالات بھی بڑھ جاتے ہیں، تو یہ لیکن ایک تھوڑا سا الگ سے ہے کہ کیا اس امت سے پہلے بھی لوگ بدشگونی لیتے تھے؟ جی بالکل. قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے کہ فرعونیوں نے، قبطیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا کہ قالوا انما طائرهم، کہ یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں یہ تطیرنا بکم، ہم تم سے ہی اس کی بدشگونی لیتے ہیں. کہ مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس صورت میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بدشگونی ہے، یہ لوگ ہمارے یہاں پر موجود ہیں تو ان کی وجہ سے ہی ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. تو یہ پچھلی امتوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بدشگونی لیا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ قبطیوں نے کیا. اسی طرح ان سے بھی پہلے صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی یہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ ان کی قوم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تم لوگوں سے بدشگونی لیتے ہیں. تو بدشگونی لینے کے حوالے سے یہ پچھلی امتوں کا طریقہ کار تھا. اور کفار مکہ بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بدشگونی لیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بعثت کے بعد بھی کفار کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ بدشگونی لیتے تھے. باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہاں پہ ازلام کا لفظ استعمال ہوا کہ خمر، جوا اور جو
پتھر ہوتے ہیں جس پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا بتوں کے لیے، اسی طرح ازلام یعنی پانسے، تیر، یہ سب کے سب رجس ہیں، ناپاکی ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ ازلام کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کے پاس تیر ہوا کرتے تھے جن میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ کرو، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ نہ کرو، اور تیسرے پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا۔ تو وہ کوئی کام کرنا چاہتے تو تیر اٹھاتے، اب اس پہ اگر لکھا ہوا آتا کہ افعل کر گزر تو پھر وہ کرتا تھا، اگر اس پہ لکھا ہوتا لا تفعل نہ کر تو وہ نہیں کرتا تھا، اور اگر خالی آتا تو پھر دوبارہ اٹھاتے یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک آ جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جانور اڑتا ہوا جا رہا ہے تو اس سے یہ لوگ بدشگونی لیا کرتے تھے۔ تو بدشگونی کا معاملہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار کا طریقہ رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس سے ممانعت فرمائی کہ لا طیرتا، کوئی بدشگونی نہیں ہے، لا سفرا، کوئی سفر نہیں ہے، یعنی سفر کے اندر کوئی منحوس، کوئی نحوست، کوئی بلا نازل نہیں ہوا کرتی۔ تو بہرحال یہ اس امت سے پہلے کے کفار کا طریقہ کار تھا، اس امت کے کفار کا بھی طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدشگونی نہیں لیتے تھے، اچھا فال لیا کرتے تھے، اچھا شگون آپ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ میں زاہد اطہری عرض کر رہا ہوں ملتان سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تو اس حوالے سے معلومات لینی ہے کہ کیا یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے اس طرح کہنا؟ گفتگو میں ایک عام آدمی بھی بول رہا تھا اللہ کہتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اگر بات ایسی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا احادیث قدسیہ ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یا پچھلی کتابوں کی کوئی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، اسلاف کے اقوال اس طرح کے ملتے ہیں، ان کی باتیں ملتی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، لیکن خود اپنی طرف سے معلوم ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی یا نہیں فرمائی، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی یوں کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی نہیں ہے، یا بالفرض فرمائی بھی ہے لیکن یہ اپنے تکے سے کہہ رہا ہے، اس کو خود پتہ نہیں، بس اس نے ایسے ہی کہہ دیا، تو یہ گنہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو توبہ کرنا یہ لازم ہوگا۔ تو واقعی ایسا ہے کہ لوگ بس ہر بات کو اس طرح کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں کہ ناجائز و حرام کام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ اگر کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ ہے، یعنی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو وہ حکم شریعت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ارشاد فرما رہے تو وہ شریعت کا حکم ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات وہی منسوب کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی وہ بات منسوب کریں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ نا کہ پرٹیکولر واقعتاً کوئی کال ہے اس کو آپ کہہ رہے کہ وہ منسوب کرے، بعض دفعہ نتیجہ جو ہے نا وہ ایک اچھی بات ہوتی ہے اس کو منسوب کرے، مثال کے طور پہ کوئی روڈ پہ گڑھا کھود رہا ہے تو سمجھانے والا یوں بھی کہتا ہے اللہ نے نہیں کہا کہ روڈوں میں گڈھے کھودو، تو یہ اللہ نے نہیں کہا، ظاہر سی بات ہے ایسا تو کوئی روڈ کا لفظ اور قرآن و حدیث میں تو نہیں ملے گا، لیکن وہ اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر یہ جملہ بول دیتا ہے کہ اللہ تو یوں کہتا ہے، حالانکہ وہ بالکل قول واقعتاً نہیں ملے لیکن اسلام میں اس کے احکام ضرور ملیں گے، تو کیا منسوخ کر سکتے ہیں؟ اسے منسوخ نہیں کر سکتے، یعنی اب یہ اللہ نے نہیں کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح کی نفی تو کر رہے ہیں، ایک تو الگ چیز ہوگی نا، اللہ نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو واقعی ایسا نہیں کہا، تو لیکن اس کا اپوزٹ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روڈوں کو صحیح رکھو، جی جی، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح تو نہیں کہیں گے، جی جی، یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کی روشنی میں جو حکم شریعت ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہماری شریعت مطہرہ ایسے کاموں سے روکتی ہے، اس سے بچا جائے گا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں کہا جا سکتا، بالکل یوں بھی نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے گا۔
میرا نام سحر اتاریہ ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب غسل میت کے بعد میت کے پاس کھڑے ہو کر یہ کلمے کی تسبیح 100 بار پڑھی جاتی ہے، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مدینہ پاک، رسول اللہ، اس روح نو بخشے آپ اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پڑھنا کیا درست ہے اور یہ ضروری بھی سمجھی جاتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. اب یہ کلمہ شریف تو ہے آخر میں، لیکن شروع میں اشعار یا کچھ بھی ایک منظوم جو ہے نا وہ جملے ہیں. اب یہ میں اصل میں پورا سمجھ تو نہیں پایا کہ الفاظ کیا بولے ہیں. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ پاک، رسول اللہ، یوں کر کے پھر وہ مکفہ مسجع جملے ہیں. جی تو اگر اس میں وہ کوئی ایسی بات بیان نہیں ہوئی، کوئی لفظ ایسا بیان نہیں ہوا کہ جو خلاف شرع ہے، تو دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ ضروری سمجھنا غلط ہے. ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں ہے. ضروری وہ ہوتا ہے کہ جو فرض و واجب ہو، سنت موقدہ ہے، یہ چیزیں ضروری ہوا کرتی ہیں. لیکن اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ شریعت مطہرہ پر افترا ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو واجب سمجھا جائے، اس کو ضروری سمجھا جائے. ہم بہتر سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں، یوں بمعنی ضروری کہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے نہ کرنے والے پر نکیر کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ چیز درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کو غسل دے کے کفن اس کے اوپر ڈھانک دیا گیا ہے، برہنہ نہیں ہے، اس وقت یہ پڑھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. پرانی جا نماز، عورتوں کے بال اور مبارک ڈسپوزل کیا جائے. یہ 3 طرح کی چیزیں، پرانی جائے نماز، عورتوں کے بال اور تیسری چیز ان سے نکل گئی، ان کو کہاں ڈسپوزل کیا جائے؟ آیات وغیرہ مقدس اوراق. پرانی جا نماز تو دیکھیں یہ اس کا تو باقاعدہ کوئی سری جزیہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک تعظیم کی چیز ہے کہ اس کے اوپر نماز ادا کی جاتی رہی ہے، تو اس کو جب تک استعمال میں لے سکتے ہیں لیں، زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیں. جب کسی طرح بھی استعمال میں نہ آ سکے تو کسی کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں. وہ پھر جو استعمال نماز ہی کے حوالے سے کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم دیکھا ہے، اب ہو سکتا ہے وہ نہیں لگتے ہوں، لیکن گاڑیوں کے ڈیش بورڈ پہ جائے نمازیں بچھی ہوتی ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ جو استعمال کی تھی اب وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے نماز کے حوالے سے، تو اس کو وہاں کاٹ کے ڈال دیا جائے یا پوری ڈال لی جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ گاڑیوں میں جو ڈالے گا وہ پھر نئی والی ڈالے گا، پرانی تو نہیں ڈالے گا، اچھی والی رکھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر کوئی اس پہ رکھتا ہے تو ساری میں رکھے، کاٹ کے نہ رکھے، اس کو لپیٹ کے گاڑی کے جو ڈیسک ہے اس کے اوپر رکھ لے وہ. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ اسی میں رکھے یا اس کو دفنائے، کسی کو صدقہ کر دے. عورتوں کے بال اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں جسم سے جدا ہوتی ہیں ان کو چھپا دینا چاہیے. دفن کر دیں کسی مقام پر. اگر دفن کرنے کی جگہ نہیں تو کوئی ڈبہ وغیرہ رکھ لیں، اس میں یہ چیزیں ڈال دیا کریں، اور کسی دن ٹائم نکال کے کسی نہر وغیرہ کے اندر، سمندر میں اس کو ڈبو دیا کریں، ڈال دیا کریں. لوگ احتیاط نہیں کرتے تو وہ بیسن میں جہاں وہ نالی کے ذریعے بہہ جاتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے طریقہ کار، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے، کہ ان کے جسم سے جو چیز جدا ہو اس کو چھپانا ہی چاہیے، وہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک رہا مقدس آیات کا معاملہ، تو آیتیں اگر لکھی ہوئی قرآنی اور آنکھ ہیں وہ، تو اس کے حوالے سے تو حکم یہ ہے کہ یا تو اس کو ٹھنڈا کروائیں سمندر میں لے جا کے، یا پھر کسی ایسی جگہ پر اس کے دفن کی ترکیب کریں کہ جہاں اس کا پاؤں وغیرہ نہ پڑے. مثلا کوئی گڑا وغیرہ کھودا، باغ وغیرہ ان کا موجود ہے، یا کوئی بھی ان کے پاس جگہ موجود ہے، اس پہ گڑا کھود کے اس میں یہ اوراق وغیرہ ڈال دیں، اور پھر اس کے اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھ دیں، سلیب وغیرہ رکھ دیں، اور اس کو بند کر دیں. کچھ عرصے کے بعد زمین خود ہی ان کو نگل جائے گی. لیکن یہ ایسے مقام پر ہونی چاہیے کہ جس پہ کسی کا پاؤں وغیرہ نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو حضور میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورت ٹیچنگ کر سکتی ہے اسکول میں؟ پڑھا تو سکتی ہے، لیکن اب پڑھانے کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ پڑھا کیا رہی ہے. اول تو یہ دیکھا جائے گا اگر وہ شریعت کے خلاف چیزیں نہیں ہیں، ان کو وہ پڑھا رہی ہے تو یوں پڑھانا یہ جائز ہوگا. دوسرا یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو پڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب پڑھنے والے جو ہے وہ یہ خود جو پڑھا رہی ہے، سامنے بالغ لڑکے بیٹھے ہوئے یا بلوغت کے قریب لڑکے بیٹھے ہوئے، ان کو پڑھا رہی تو ظاہر اس بات کی اجازت نہیں ہوگی. یا جو ہے وہ کمبائنڈ ہے، مخلوط نظام تعلیم میں، وہاں پڑھا رہی ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی پڑھانے کی. اسی طرح آنے جانے میں اس کا کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خود مردوں کے ساتھ جو ہے وہ خلوت ہو جاتی ہے اسکول کے اندر، یا کسی بھی طرح کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو عورت کے پڑھانے کے، نوکری کرنے کے
یہ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس صورت میں یہ پڑھا سکتی ہے، ورنہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ محمد اویس بات کر رہا ہوں شہزادپور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حضرت صاحب نے کہا تھا، جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی قرات ہے، تو سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو تصویر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہ امام صاحب بھی تو پڑھتے ہیں۔ جی یہ جواب جاتا رہتا ہے ہماری طرف سے، تو اب یہ قرات سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی تو بات ہے۔ یعنی دیکھیں قراءت الگ چیز ہے، امام جو تلاوت کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ تسبیحات الگ بات ہے۔ یوں تو امام نماز پڑھتا ہے تو پھر ہم نماز ہی نہ پڑھیں، امام کی نماز ہماری نماز ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل میں جس چیز سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہم اسی کے پابند ہیں۔ تو حدیث پاک میں تلاوت قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ امام کی قراءت جو ہے مقتدی کی قراءت ہے، اس وقت ہم نے خاموش رہنا ہے۔ باقی جو تسبیحات ہیں اس کو تو پڑھنے کا حکم ہے، یعنی یہ قرآن نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، قرآن بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ تسبیحات کہلاتی ہیں، اور چونکہ یہ تلاوت نہیں ہو رہی بلکہ یہ تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، تو اس کو تو پڑھنے میں حرج نہیں، بلکہ اس کی ادائیگی کی جائے گی، سنت کی ادائیگی کریں گے۔ اسی طرح التحیات پڑھ لیں جو پڑھنا واجب ہے تو وہ بھی پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو امام کی وجہ سے چھوڑ دیں، پڑھنا مقتدی کے اوپر بھی یہ واجب ہوا کرتا ہے۔ تو قراءت کا معاملہ الگ ہے، تلاوت کا معاملہ الگ ہے، ان تسبیحات وغیرہ کا معاملہ یہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں پشاور سے لیاقت عرض کر رہا ہوں، اور مفتی صاحب سے دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ 11 سے 12 بجے تک جو زوال کٹے میں اس میں قرآن پڑھنا، درود تسبیح وغیرہ پڑھنا کیسا ہے؟ جی 11 سے 12 کا ٹائم اور زوال کا سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جی اصل میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 11 سے 12 یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، اصل میں تو زوال کا وقت یہ جب سورج ڈھل جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو زوال بولتے ہیں، سورج کا زائل ہونا، لیکن ہمارے یہاں پر جو زہوہ کبریٰ ہے اسی کو زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو یہ سمجھ رہے ہیں وہ وقت 11 سے 12 ہی نہیں ہوتا، یہ مختلف ہوتا رہتا ہے، دین کے بڑے چھوٹے ہونے سے اس کے اندر فرق آتا ہے، روزانہ اس کے وقت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو کیلنڈر ہے بالخصوص ہمارا دعوت اسلامی کا بنایا ہوا، اس کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ زہوہ کبریٰ کا وقت کب سے کب تک ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس وقت کو دیکھ لیں، یہ روز کی بنیاد پر 1-آدھے منٹ کا فرق اس کے اندر آتا رہتا ہے، یا 2-3 دن میں 1 منٹ کا فرق اس میں پڑ جاتا ہے، تو یہ دیکھ لیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، کہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک طرح کی اس کی جو تلاوت کی جا رہی ہے نماز کا جز ہی ہے، ایک حصہ ہی ہے، تو اس وقت میں چونکہ قرآن نماز پڑھنے کی ممانعت ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس وقت میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی نہ کرے، خلاف اولا مکروہ تنزیہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گناہ کا حکم نہیں لگے گا، بہتر ہے کہ اس سے رکا رہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر تسبیحات ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور ذکر کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے کہ اس وقت میں ذکر و اذکار بندہ یہ کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، اور مفتی صاحب نے جس کیلنڈر کی بات کی وہ ایک تو پبلش شدہ چھپا ہوا جو ہے گتے پر بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کی مجلس IT نے ایک موبائل اپلیکیشن بھی بنائی ہے اوقات الصلاۃ کے نام سے، آپ اس کو اب ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں اب دنیا میں کہیں بھی ہیں، ویسے تو بہت سارے مقامات کے وہاں پر اس کے اندر فیڈ کر دیے گئے ہیں نقشہ جات، لیکن اگر آپ اپنا عرض بلد اور طول بلد ڈال دیں گے جہاں بھی آپ رہتے ہیں تو مزید بھی آپ انشاءاللہ اپنے خاص مقام کا وہاں سے نقشہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہاں نمازوں کے اوقات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور بھی بہت سارے اس میں آپشنز موجود ہیں سافٹ ویئر کے اندر، اپلیکیشن کے اندر، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہوگی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب کسی کے گھر میں فوتگی ہوتا ہے تو 3 دن تک نہ نہاتے ہیں، نہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، نہ سرما آگے لگاتے ہیں۔ اگر بالفرض اگر ان 3 دن کے اندر اگر جمعہ مبارک آئے تو کیا ہمیں غسل کرنا چاہیے اور نئے کپڑے پہننا چاہیے؟ اگر ہم پہننے کے لوگ ایسے ویسے کہیں گے تو کیا یہ ایسا کرنا ایسا؟ حضور سوال تو بالکل واضح ہے، لیکن دیکھیں سلسلے ہم کرتے رہتے ہیں اور سوالات آتے رہتے ہیں، اور کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہم نے بھی پہلی دفعہ سنی ہوتی ہے، لیکن کسی نہ کسی شہر میں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے یا ہمارے ہاں رواج ایسا ہے۔ تو یہ رواج بنتے کیسے ہیں؟ حالانکہ ہم سب مسلمان ہیں،
قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن ایسی ایسی باتیں، اور جواب ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ ہے۔ وجہ کیا ہے یہ چیزیں رائج ہونے کی عوام کے اندر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و شادی سنت ہو، سے موت ہو، ہر جگہ کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن و سنت سے دوری، علم دین سے دوری کی وجہ سے، علماء سے دوری کی وجہ سے، چونکہ علم حاصل ہوتا نہیں ہے تو وہ جہالت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ نتیجہ اس طرح کے معاملات کا نکلتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے عام زیادہ خلاف ہوتے ہیں، یعنی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ جہالت کا درجہ بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا کوئی اس طرح کا کام کر جاتا ہے تو پھر نتیجے میں وہ دوسرے اس کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ باپ دادا کا جو طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اگرچہ کہ وہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو تو اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر باپ داداؤں کے پیچھے چلنا۔ ہاں، اگر باپ دادا ایسے ہوں کہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق کام کر کے گئے ہیں، وہ کام ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت سے ٹکراتا نہیں، تو پھر باپ دادا کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں نہاتے نہیں ہیں تو کپڑے نہیں بدلتے۔ اب کپڑے دیکھیں، ایک تو نئے کپڑے پہننا، 3 دن تو سو گئے، اب اس میں کوئی نئے کپڑے نہیں پہنتا تو حرج نہیں ہے، لیکن اب کپڑے ایسے میلے ہو گئے کہ جس کو دیکھ کے گھن آ رہی ہے، کپڑوں میں بدبو پیدا ہو چکی ہے، تو اب بدلنا نہ بدلنا یہ بالکل غلط ہو جائے گا کہ آپ مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھیں گے، لوگ آ رہے ہیں، آپ کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے اور آپ جو ہے اسی حالت میں لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں، مسجد کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ ساری ظاہر سی بات ہے کہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت کریں گے تو یہ سارے معاملات ایسی حالت کے اندر پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ تصور کرنا کہ نہیں جی اس دوران نہ نہا سکتے ہیں نہ کپڑے بدل سکتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نئے کپڑے بھلے 3 دن تک نہ پہنیں، کیونکہ سوگ کی صورت ہوتی ہے، 3 دن سوگ ہوا ہوتا ہے، تو اس میں نئے کپڑے پہنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ تانو تشنی کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن کم از کم کپڑے ایسے ہوں کہ جو صاف ستھرے ہوں، میلے کچیلے نہ ہوں، ان میں بدبو نہ آ رہی ہو، تاکہ آپ مسجد میں جا سکیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ سکیں۔ تو اس لیے یہ غسل کرنا، کپڑے بدلنا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جمعے کا دن آ جاتا ہے تو سنت اگرچہ وہ غیر مؤکدہ ہے لیکن اس کی ادائیگی کے لیے بالکل بندے کو غسل کرنا چاہیے، غسل کر کے پھر اس کو نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ تو بالکل یہ تصور غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا، جو سائل محترم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مبتلا نہ ہو لیکن کہ ہاں رواج ہو، اور جن لوگوں نے سنا وہ آئندہ سے اس میں احتیاط بھی کریں، بچیں بھی، لیکن دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو اس نے غلطی کر دی کہ کپڑے بدل لیے، اس نے نہا لیا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے، بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی رواج کو ترک کرتا ہے اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے، دوسرے اس کو کوستے ہیں، ان کو بھی کچھ مدنی پھول۔ اور دیکھیں، ان کا کوسنا بالکل غلط ہے، یہ ان کی جہالت ہے کہ اس طریقے سے کسی کو کوس رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اول تو آپ اسی سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بتا سکتا ہے تو فبیہا، ورنہ آپ کسی عالم دین سے اس حوالے سے رجوع کریں۔ یعنی آپ اس کو کس بنیاد پہ کوس رہے ہیں؟ آپ کوئی دینی اعتبار سے اس کو کوس رہے ہیں، تو اگر دینی اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے آپ آ کے پوچھ لیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ درست کی ہے یا نہیں کی اس نے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو صحیح بات کا علم دیں گے، صحیح بات آپ کو بتائیں گے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فی زماننا اس کو سمجھنا بالکل آسان ہوتا ہے، خود عقل کے اندر وہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہم کرنے لگے ہیں یہ غلط کرنے لگے ہیں، صرف وہ رواج کے تابع ہو کر اس طرح کا معاملہ کر جاتے ہیں، ایسا کرنا ان کا غلط ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو شرعی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی طرف رجوع کر لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ کسی بندے نے مجھے کہا جی کہ آپ کا جو نا یہ 7 سال کا جو دور ہے نا ابھی چل رہا، اس میں جو ہے نا پرابلمز ہے، کوئی بھی آپ کام کریں گے تو کام نہیں ہوگا، تو کیا آیا کوئی ہے اس شریعت میں، اسلام میں کوئی ایسا؟ یعنی کسی عامل نے ان کو کہا کہ آج سے لے کر یہ جو 7 سال آپ کے چلیں گے اس میں بڑے مسائل۔ بالکل غلط کہا ہے، اس طرح غیب کی خبریں دینا بھی درست نہیں ہے۔ غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے سے دیا کرتے تھے، ان کے دربار سے انبیاء دیگر اولیاء کرام کو ملا کرتی ہیں۔ جو شریعت مطہرہ کا اس حوالے سے حکم یہ وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کر کے وہ کام کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب بس دیکھنا یہ ہے کہ وہ کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اس سے ٹکراتا نہیں ہے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ ہاں، استخارہ ایک الگ چیز ہے، لیکن استخارے کا حکم کہاں دیا شریعت مطہرہ نے؟ یہ وہاں دیا
جہاں آپ کو کام کرنے نہ کرنے کا تردد ہے، یعنی آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، اس میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ درمیان میں ہیں، تو آپ شریعت مطہرہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ استخارہ کریں، پھر استخارے کے اندر جو آپ کو اشارہ ملا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ بلکہ اگر آپ نے کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اب استخارہ نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر استخارے میں ممانعت آئی، اشارہ ملا ممانعت کا، اب آپ جو ہے وہ آپ کا دل تو اس پہ پکا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے، اور اس کے اندر ممانعت آئی ہے تو اب آپ تردد کے اندر آ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر ایک طرف آپ پکے ہیں تو پھر اس صورت میں استخارہ یہ علماء نے فرمایا کہ نہ کیا جائے۔ ہاں برکت کے لیے کوئی کرتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن جو استخارے کا طریقہ کار ہے کرنے کا حکم ہے وہ ہے جب بندہ دو کاموں کے درمیان متردد ہو، اس صورت میں وہ استخارہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل دوبارہ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں عالمی مدنی مرکز میں بھی انشاءاللہ اجتماع کا سلسلہ ہوگا، لہذا دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ باب المدینہ میں جو عصر کی نماز ہے اس کے بعد انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا 5:25 پر پاکستانی اوقات کے مطابق 5:25 پر انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجئے اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں بھی شرکت کی نیت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ رات 7:30 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مدنی چینل سنتوں کی، رات 8 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا۔ دین کا پیغام ہو مدنی۔ رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت براہ راست مدنی چینل سے، مدنی چینل پر۔ کیوں والہانہ ہونا پیار، غلام رسول، غلام رسول۔ فیضان بھائی آہستہ، مجھے